اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا شیعہ کون ہے، شیعہ کون ہے، تو میں کہتا ہوں شیعہ وہ ہے جس کا پاسٹ ماضی کربلا ہے، جس کا فیوچر امام کا ظہور ہے۔ شیعہ دو جنگ کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ شیعہ ماضی کو دیکھتا ہے، پاسٹ کو دیکھتا ہے، اسے کربلا نظر آتی ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے۔ فیوچر کو دیکھتا ہے، اپنے امام کی آمد کو دیکھتا ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے اہل بیت کا ساتھ دینا ہے۔ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ خوشی بھی اہل بیت کے لیے کرے گا، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ شیعہ یہ ہے۔ آپ شیعہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب کہانی شروع ہوئی ہے۔ امام سے پوچھو مولا میں شیعہ ہوں، میری زندگی آپ کے لیے، میرا مرنا آپ کے لیے، یہ بتائیں آپ نے جنگ کس سے کی؟ میں بھی لڑوں گا۔ یہ بتائیں آپ نے صلح کس سے کی تھی؟ میں بھی کروں گا۔ اچھا اگر یہ نہیں کہا تو زیارت عاشوراء ہو گئی کیا؟ نہیں، زیارت عاشوراء تو یہی ہے، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ بھئی سب نے زیارت عاشوراء پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ تو صرف زبان سے پڑھنی ہے یا عمل سے بھی کرنی ہے؟ یہ وہ پارٹ ہے جو زیادہ تر میرے جیسے بولنے والے نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زیارت عاشوراء پڑھ لو، تمہارا اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا، تمہارا گھر نہیں تھا زیارت عاشوراء پڑھو گھر ملنے والا ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی تم جب نکاح کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، گھر کے ملنے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، بزنس کے چمکنے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، تو ایک دفعہ امام کی تشریف آوری کے لیے بھی تو زیارت عاشوراء پڑھو، اپنی شہادت کے لیے بھی تو زیارت عاشوراء پڑھو، اتنی بھی تو ہمت دکھاؤ۔ امام حسین سے صرف لینے کا معاہدہ کیا ہے، دینے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اور سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے دینا ہے، تو بھائی دینے کی بھی تو بات کرو۔ کیا کہوں گا امام حسین سے؟ میں کہوں گا مولا یہ بتائیں آپ نے جنگ کس سے کی تھی؟ کیوں؟ میں بھی لڑوں گا۔ اچھا اب ممکن ہے میرا کوئی جوان بھائی یہاں بیٹھا ہو اور وہ کیا ہے مولانا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ آئیں پاکستان جیسے گرم علاقے سے۔ یہ ریونین ہے، یہ ٹھنڈا معاملہ ہے، یہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ یہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، وہاں پر آپ میں گرمی چڑھی ہوئی ہے، آپ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، وہاں پر یہ طرف بلوے چلتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ جنگ اور جدال یہ سب یاد، یہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس سے صرف ایک بات پوچھوں گا، بیٹا صرف ایک بات بتا دو، وہ کلو یومن عاشوراء میں، کلو ارضن کربلا میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا یہ یونیورس کا ایکسیپشن ہے؟ انسان نہیں بس رہے؟ اگر انسان بستے ہیں تو انسانوں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، ایک عادل ہے، ایک ظالم ہے۔ عادل جو کرے، جسٹس کرے، وہ حسین کے ساتھ ہے، تم اس کا ساتھ دو۔ جو ظلم کرے وہ حسین کے خلاف ہے، تم اس کا ساتھ مت دو۔ کلیئر؟ 2+2=4۔ اس میں کون سی ایمبیگوٹی ہے؟ اس میں کون سی ابہام ہے؟ مشکل ہے۔ It is very clear۔ بھئی اس دنیا کے اندر ایک آدمی ظالم ہے، ایک آدمی مظلوم ہے، کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دو۔ ایک آدمی ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، کس کے خلاف بولنا ہے؟ ظالم کے خلاف۔ رانی محترم، ولادت کی مبارکباد دیکھی، گھر جا کے بیٹھنا بہت آسان ہے، میدان میں کھڑے ہو کر کسی یزید وقت کو للکارنا یہ مشکل کام ہے۔ جو مجھے کرنا تھا ولادت کے موقع پر آپ کو یاد دلانا تھا کہ عزیزو جس کی ولادت منانے آئے ہو یہ شہید بھی ہوا تھا، جس کی ولادت منائے ہو اس کا میسج بھی ہے، جس کی ولادت منایا اس نے رسپانسبلٹی بھی دی ہے۔ ایسا نہ ہو ولادت منا کے گھر چلے جاؤ، یہ بھی نہ پوچھو کہ شہید کیوں ہوئے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کس نے مارا تھا، یہ بھی نہ پوچھو کس سے لڑے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کہ آج مجھے ساتھ دینا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یہ سب کرنا، پھر کوئی ظالم ڈھونڈنا جس سے لڑ لینا، جس کے خلاف آواز اٹھا لینا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو بسم اللہ کرو، یہ سب یہی کہتے ہیں نا کہ مولانا حضرات باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، خود بسم اللہ نہیں کرتے۔ میں بسم اللہ کیوں نہ کروں؟ یمن کے عوام مظلوم ہے، مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ مظلوم ہے۔ آل سعود ظالم ہے یا نہیں ہے؟ خدایا تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، خدایا یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، خدایا دنیا کے تمام مظلوموں کو، حزب اللہ کو، لبنان کے، عراق کے، ایران کے، پاکستان تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے خدایا تمام دنیا کے ظالموں کا خاتمہ کر اور ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔